السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہے ہمارا 100 ڈے اسلامک ریمائنڈر چیلنج کا ڈے 17۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور کچھ پلوں کے لیے اس دنیا کو بھول جائیے۔ سوچئے اس دن کو جب سورج تو روز کی طرح نکلے گا لیکن آپ کی آنکھیں نہیں کھلے گی۔ آپ کے گھر کے صحن میں لوگوں کی بھیڑ ہوگی، ہر طرف چیخ پکار مچی ہوگی۔ وہ لوگ جو کل تک آپ سے بات کرنے کو ترستے تھے آج آپ کے ٹھنڈے جسم کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ پھر وہ وقت آئے گا جب آپ کو آخری غسل دیا جا رہا ہوگا۔ وہ کپڑے، برانڈڈ جوتے اور گھڑیاں جنہیں آپ سنبھال کر رکھتے تھے سب ایک طرف اتار کر پھینک دیے جائیں گے اور آپ کو صرف 3 گز کے سفید کفن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ آپ کے اپنے جن کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی، وہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس تنگ اور اندھیری قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے جہاں نہ کوئی کھڑکی ہوگی، نہ کوئی دروازہ اور نہ ہی کوئی روشنی۔ جب آپ کو اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے اتار دیا جائے گا تو ایک ایک کر کے سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے چلو اب بہت دیر ہو گئی ہے، سب گھر چلو، اسے اس کے حال پر اکیلا چھوڑ دو۔ ذرا سوچئے اس پل کو جب آپ کے کانوں میں اپنے ہی سگے رشتہ داروں کے جوتوں کی آواز آ رہی ہوگی، آپ کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہوں گے۔ اس وقت نہ تو آپ کا بینک بیلنس کام آئے گا، نہ آپ کا عالیشان مکان اور نہ ہی وہ دوست جن کے ساتھ آپ راتوں کو محفلیں سجاتے تھے۔ اس ڈراؤنی تنہائی میں اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو وہ صرف آپ کے وہ نیک اعمال ہوں گے جو آپ نے دنیا میں رہ کر کیے تھے۔ اور ذرا سوچئے اس بھیڑ میں ایک ہستی ایسی ہوگی جو آپ کے جانے کے بعد اندر سے بالکل ٹوٹ چکی ہوگی۔ وہ آپ کی ماں ہے، وہ ماں جو آپ کے دیر سے گھر لوٹنے تک دروازے پر آنکھیں بچھائے بیٹھی رہتی تھی، جو آپ کے ذرا سے درد یا تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی اور اپنی راتوں کی نیند آپ پر بے مطلب قربان کر دیتی تھی۔ ہمارے پاس ان کی 2 باتیں سننے کا وقت نہیں تھا۔ ہم موبائل کی اسکرین میں کھوئے رہتے تھے، دوستوں کو گھنٹوں وقت دیتے تھے، لیکن ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ یاد رکھنا میرے بھائی، جس دن وہ ماں اس دنیا سے چلی جائے گی آپ پوری دنیا کی دولت قدموں میں بچھا دینا، لیکن وہ پیار، وہ بنا کسی لالچ کے دی ہوئی دعائیں اور وہ سکون بھری گود پھر کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ ماں کا سایہ اٹھتے ہی انسان دنیا میں سچ مچ اکیلا ہو جاتا ہے۔ جب قبر میں ہم سے ہماری گزری ہوئی زندگی کا حساب مانگا جائے گا تب ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں برباد کی، ان راتوں کا کیا حساب دو گے جو تم نے اللہ کی نافرمانی میں اور گناہوں میں گزار دی؟ جب مؤذن چیخ چیخ کر پکارتا تھا آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تب ہم چادر تان کر سو رہے ہوتے تھے۔ ہم ہر روز سوچتے ہیں کہ کل سے نماز شروع کروں گا، اگلے سال سے سدھر جاؤں گا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ کل ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں؟ آج قبرستان ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو کل توبہ کرنے کی امید میں آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ انہیں توبہ کرنے کا 1 سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملا۔ میرے عزیز دوستو، وقت بہت کم ہے اور آخرت کا سفر بہت لمبا۔ اگر آج بھی اس بیان کو سن کر آپ کی آنکھیں نم نہیں ہوئی، آج بھی آپ کا دل نہیں پگھلا تو پھر کب پگھلے گا؟ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہے، اللہ کا رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہی سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، رو لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ کے رونے کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں تب تک اس دنیا سے نہ اٹھائے جب تک وہ ہم سے پوری طرح راضی نہ ہو جائے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی جیتے جی قدر کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی گناہوں کا راستہ چھوڑ کر مصلی پر آ جائے۔ ملتے ہیں ڈے 18 میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔